شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو ارجنٹ پیسے چاہیے تو ادھر ادھر اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کا یہ نام 71 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ یقین مانیے انشاءاللہ اسی وقت پیسوں کا غیب سے انتظام ہو جائے گا۔ اگر کبھی آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 50 لاکھ، جتنی بھی ضرورت ہے بس آپ نے یہ اسم پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے اور انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے کہ اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرا اللہ مجھے دولت عطا فرمائے، میری ساری غربت کو ختم کر کے مجھے امیر کر دے، میرے گھر میں بہت زیادہ رزق آ جائے، دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، آپ ایک دن مانگ کر دیکھ لیجئے، انشاءاللہ غیب سے فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ تو جس بندے کو بھی ضرورت ہے فوری طور پر یہ وظیفہ کر لے۔ اس میں دن کی بھی قید نہیں ہے، وقت کی بھی قید نہیں ہے، آپ جس وقت بھی کریں، سارے دن، سارے لمحات، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں اور یہ اسم پاک اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ناظرین، آزمودہ عمل ہے، آزمایا ہوا عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے کہ میرے اللہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اور ناظرین حقیقتاً جس کو دیکھیں آج ہر شخص ضرورت مند ہے۔ جس کو ضرورت ہے وہ مانگتا جائے، اللہ رب العزت عطا فرماتا جائے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے سبھی بھائی بہنوں کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ میرے وہ تمام بھائی بہن جنہوں نے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ کر درخواست کی تھی کہ ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کروائی جائے، اللہ کے فضل و کرم سے ان سب کے لیے خصوصی اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کروا دی گئی ہے۔ مزید جو بہن بھائی چاہیں کہ ان کے لیے یا ان کے پیاروں کے لیے خصوصی اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کروائی جائے، وہ بھی کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنا مجرب اور اتنا طاقتور عمل ہے کہ ادھر سے آپ نے عمل شروع کرنا ہے، ادھر سے غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جانا ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنی ہے کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، میری مدد فرمائیے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مدد کو آپ خود اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھیں گے۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس میں بھی برکت ہوگی، اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ ہر طرح کی غربت، تنگ دستی اور پریشانی سے بھی نجات پا جائیں گے۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں جو کہ رزق اور دولت کے لیے بادشاہوں کا وظیفہ ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے جو رزق اور دولت کا متلاشی ہے کہیں اور نہ بھاگے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ شکوے کرتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے وظائف کر چکے ہیں، بڑے بڑے اعمال کر چکے ہیں، ہمیں کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں جو اللہ کے ولیوں کا عمل ہے۔ وہ لوگ جو مٹی میں اپنا ہاتھ ڈالیں تو اسے سونا بنا دیتے ہیں، آج وہ مٹی کو سونا بنانے والا عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کی زندگی، آپ کی نسلوں تک کو آباد کرنے والا عمل بتا رہا ہوں۔ پوری زندگی انشاءاللہ آپ کے گھر سے مال اور دولت ختم نہیں ہوں گے۔ یہ مبارک اور طاقتور عمل ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ رزق اور دولت کے حوالے سے سب سے زیادہ طاقتور عمل ہے۔ دولت کی جتنی بھی کمی آپ کے گھر میں ہے، انشاءاللہ اس عمل کے بعد کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ ان اسماء مبارکہ کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جس ترتیب سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نے کامل یقین اور کامل توجہ کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ جتنا آپ کا یقین کامل ہوگا اتنی جلدی آپ کے لیے بندوبست ہوگا، اتنا رزق برسے گا کہ دولت ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق ہو جائے گی، دولت آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے پیچھے آئے گی۔ اگر حالات بدلنا چاہتے ہو تو فوری طور پر اللہ کی جانب رجوع کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، انشاءاللہ فتح ملے گی، کامیابی ملے گی، مقدر سنورے گا، تقدیر بدلے گی، اور ایسی تقدیر بدلے گی کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے اور آپ کے آس پاس والے بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے آپ نے کون سی تسبیح 71 مرتبہ پڑھنی ہے؟ تو اس عمل میں جو بھی تسبیحات ہیں آپ نے 71 مرتبہ پڑھنی ہے۔
اس عمل کو ہزاروں لوگ آزما چکے ہیں، تو آپ کیوں محروم رہیں؟ تو ناظرین، سب سے پہلی جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ میرے آقا کی ذات پر درود پاک ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس پورے عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 اسماء مبارکہ ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم، اور ناظرین یہ تینوں ہی اسم اعظم ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جس کو رزق دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے رب رزق کو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، اسے آپ دل پر لکھ لیں۔ تو اگر رزق اور دولت چاہتے ہیں تو اپنے رب کی طرف آپ نے آنا ہے، اپنے رب پر آپ نے یقین رکھنا ہے۔ اس کے خزانوں میں بھائیوں اور بہنوں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر وہ تمہیں اس کائنات کی بادشاہت بھی عطا فرما دے تو اس کے یہاں ایسا ہی ہے جیسے سمندر سے کسی نے ایک قطرہ لے لیا ہو، جیسے کسی پرندے نے اپنی چونچ میں سمندر سے ایک قطرہ لے لیا ہو۔ اس کی رحمت میں وہ فقط اتنا سا ہوگا۔ اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں تو اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں ہے، کمی ہے تو ہمارے اعمال میں ہے۔ اس عمل سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام کمیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور حادثات سے بھی حفاظت فرمائے گا۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت بے پناہ رزق عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ اس گھر میں اللہ تعالی رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس گھر والوں کے لیے اللہ تعالی رزق کے دروازوں کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ جیسے میں نے عرض کیا، باوضو کسی بھی لمحے کسی بھی وقت آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ زوال کا وقت نہ ہو۔ روحانیت کے لیے لوگ بڑے بڑے جتن کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، بڑے بڑے اوراد اور وظائف کرتے ہیں، لیکن کاش کوئی شخص آپ کو یہ بتا دیتا اور آپ اس عمل کو کر لیتے تو اس کے فائدے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ تو بسم اللہ سے آپ نے ابتدا کرنی ہے۔ جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا، وہ ہمیشہ پایۂ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اس کام سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں وہ ادھورا رہ جاتا ہے، وہ پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا، ہم کامیاب نہیں ہوتے، تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے بس یہ عادت اپنانی ہے کہ ہر کام سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، بسم اللہ سے آپ نے ابتدا کرنی ہے۔ انشاءاللہ سارا جہان آپ کا ہوگا، کامیابی آپ کی ہوگی، مقدر آپ کا چمکے گا، نصیب آپ کا چمکے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ نہایت مجرب اور سب سے طاقتور عمل اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں تو میرے الفاظ میں آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لی جائے تو شیطان عمل میں دخل نہیں دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی کون سا پڑھنا ہے ذرا سنیے گا۔ فوری طور پر پیسوں کی ضرورت، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو بسم اللہ ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں، آپ کو میں نے جیسے بتائے ہیں وہ بالکل موجود ہیں، اور اسی طرح بہت سارے لوگ جو دولت بڑھانا چاہتے ہیں، رزق بڑھانا چاہتے ہیں، آیات پڑھی جاتی ہیں، اسم کی تکرار کی جاتی ہے۔ درود پاک وہ عبادت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو درود پاک کی برکات ملیں، زیادہ درود پاک نہیں پڑھ سکتا، تو وہ جو اتنا سا پڑھے جتنا میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جیسے میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے درود پاک ان کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ جیسے ہی ہم درود پاک پڑھیں گے وہ موتیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ایک فرشتہ اسے لے کر حضور کی بارگاہ میں فوراً پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے درود پاک کو احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں میرا درود جا رہا ہے۔ بسم اللہ پڑھی، اللہ کو یاد کیا، اللہ کے اسماء مبارکہ پڑھے، اس کے بعد اللہ کے حبیب کو یاد کیا۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی طبیعت روحانیت کی طرف متوجہ ہو جائے گی اور فوری طور پر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، روحانیت بھی بڑھے گی، کیونکہ درود پاک کو زندگی کا حصہ ہی نہیں بلکہ درود پاک کو زندگی بنا لینا چاہیے۔ یہ جو عمل بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی رزق کا فوراً، پیسوں کا، دولت کا فوراً انتظام ہو جائے گا۔
جو مقروض ہے قرضے کا فوری طور پر انتظام ہو جائے گا، کوئی مہینوں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ساری کائنات اسی نے بنائی ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے حبیب کے لیے، اپنے حبیب کے غلاموں کے لیے، اپنے حبیب کی امت کے لیے۔ اب جب امتی اس رب کا بن کر، اپنے اس حبیب کا بن کر، اس کے پیارے حبیب کا بن کر اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو رب عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، درود پاک کو دل کی دھڑکن بنا لیں، درود شریف کو اپنی سانسوں کی درود شریف کو اپنی سانسوں کی مالا بنا لیں، درود شریف کو اپنا ساتھی بنا لیں، اپنا سہارا بنا لیں، اور پھر دیکھیں کیسے کرم ہوتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے مسائل حل ہوتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے شفائیں ملتی ہیں، اور پھر دیکھیں کیسے عطاؤں پر عطائیں ہوتی ہیں، پھر دیکھیں کیسے جادو جنات سمیت سارے برے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، پھر دیکھیے میرا رب آپ کو کیسے عزتوں سے نوازتا ہے، پھر دیکھیے درود کی طاقت، درود کی تاثیر، درود کی کرامت، درود کے معجزات، درود پاک پڑھنے سے جو محبت، جو توجہ، جو تعظیم، جو ادب و احترام پیدا ہوگا، یقین جانیے آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر اور اتنی طاقت ہے۔ اب جس وقت آپ نے یہ چیزیں پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد اب آگے چلیے گا کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے، کیا چیزیں پڑھنی ہیں، ان کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آنکھیں بند کر کے جو چیز پڑھنی ہے وہ صورت میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے اسے سمجھ لیجئے گا۔ آپ نے سب سے پہلے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور اس کے بعد 11 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، اسے آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھتے جائیے گا اور یہ 11 کا عدد آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے کمالات، اس کے فیوز و برکات انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ کس قدر آپ کی زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ اب جب آپ نے اسے پڑھ لیا، اس کو بھی آنکھیں کھول کر پڑھنا ہے، بند کر کے نہیں پڑھنا۔ اب اس کے بعد آپ نے شہادت والی انگلی سے شروع کرنا ہے، سیدھا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر اس پورے عمل کو کرنا ہے، اور آخر میں وہ خاص اسم پاک بتانے لگا ہوں، وہ خاص چیز بتانے لگا ہوں جس کے ذریعے آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، جس کے ذریعے آپ کو مال و دولت ملے گا، اور جس کے ذریعے اللہ کا کرم آپ پر برسے گا۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام کی تسبیح کرنی ہے۔ آپ چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، بس آپ نے تعداد کا خیال رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنی پڑھنا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یا غنی اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ بھائی اور بہنوں، ان دونوں ناموں کو جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اسی طریقے سے یا اللہ یا غنی آپ نے 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس عمل سے آپ کی تمام حاجات، نیک خواہشات انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ نہ صرف عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت بھی آپ کا مقدر بن جائے گی، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ تو یہ عمل کیجئے اور انشاءاللہ اس عمل کی کرامات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ آخر میں بھائیوں اور بہنوں، اجتماعی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیے، کیونکہ جب زیادہ لوگ دعا میں شریک ہوتے ہیں اور دعا پر آمین کہتے ہیں تو دعا کی قبولیت کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے دعا پر آمین کہنا بھی ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے۔
آئیے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ الہی، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ کو پسند کرنے والا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ یا الہی، ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود ہیں تو تیرے ہی نام لیوا بندے۔ ہم تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے بھی لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے ہمارے رب، ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک، صالح اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے میرے مالک، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت، ہم سب کی شیطان مردود سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو صرف رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق نصیب فرما اور ہمارے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے والدین کی قبروں کو اپنے جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ، جن کے والدین حیات ہیں ان کے والدین کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما اور ان کے بچوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہم سب بہن بھائیوں کا حصہ بھی شامل فرما۔ اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہم سب کو بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر اس خوبصورت دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔